اسرائیلی فوج لیبنان میں داخل ہو چکی ہے۔ ایران کے عارضی وزیر دفاع مجید بن رضا کو امریکی اور اسرائیلی حملے میں شہید کر دیا گیا ہے، جبکہ امریکہ نے کویت اور سعودی عرب میں اپنے سفارت خانے تا حکم ثانی بند کر دیے ہیں۔ اور اس تمام کے عین بیچ ایرانی شہر مناب کے ایلیمنٹری اسکول پر امریکی اور اسرائیلی حملے کے نتیجے میں شہید ہونے والی 180 شہید طالبات کو آہوں، سسکیوں اور آنسوؤں میں سپرد خاک کر دیا گیا ہے۔ 180 کم سن شہید طالبات کی نماز جنازہ میں امریکہ مرد آباد اور اسرائیل مرد آباد کے نعرے لگائے گئے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس ارغچی نے مناب کے پرائمری اسکول میں شہید ہونے والی کم سن طالبات کی قبروں کی تصویر ٹویٹ کرتے ہوئے اپنے ایکس پیغام میں لکھا ہے کہ امریکی اور اسرائیلی بمباری میں معصوم بچیوں کے جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ یہ حملہ جان بوجھ کر ایک پرائمری اسکول پر کیا گیا کہ جہاں صرف معصوم طالبات موجود تھیں۔ ایران کے وزیر خارجہ نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس وعدے پر سخت طنز کیا کہ جس میں انہوں نے ایرانی عوام کو ریسکیو کرنے یا پھر نجات دلانے کی بات کی تھی۔ وزیر خارجہ نے لکھا ہے کہ صدر ٹرمپ نے ایرانی عوام سے جس ریسکیو کا وعدہ کیا تھا اس کی اصل حقیقت یہ قبریں ہیں۔ دوسری جانب ایران کے شہر ہمدان میں امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے تازہ بمباری کی گئی ہے اور ان فضائی حملوں میں 5 افراد جاں بحق جبکہ 25 زخمی ہو گئے ہیں۔ اسرائیل اور امریکہ کی ایران پر فضائی بمباری کو آج چوتھا دن ہے اور اب تک ایران میں مجموعی شہادتوں کی تعداد 787 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ ایرانی حملوں میں 7 امریکی فوجی اہلکار مارے گئے ہیں۔ ایرانی ہلال احمر نے جنگ سے اور اس کے نقصانات کی ڈیٹیلز اور تفصیلات جاری کرتے ہوئے رپورٹ میں بتایا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے 153 شہروں کے 504 مقامات کو نشانہ بنایا۔ مشترکہ طور پر 1049 حملے کیے گئے۔ واضح رہے کہ امریکہ اور اسرائیل کی شروع کی گئی جنگ اب پورے مشرق وسطیٰ میں پھیل چکی ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے بحرین میں امریکی اڈے کو نشانہ بنایا ہے۔ ایز وی اسپیک بحرین میں سائرنز چلا دیے گئے ہیں اور تمام تر سویلینز کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ گھروں میں موجود رہیں۔ بیس پر 20 ڈرونز اور 3 میزائل داغ دیے گئے۔ امریکی سینٹ کام نے پاسداران انقلاب کے کنٹرول اینڈ کمانڈ سینٹر کو تباہ کرنے کا اور اسرائیلی فوج نے یہ دعویٰ کیا کہ 2 روز قبل وزیر دفاع تعینات کیے گئے مجید بن رضا کو نشانہ بنایا گیا ہے اور اس کی تصدیق پاسداران انقلاب نے بھی کر دی ہے، جبکہ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا یہ کہنا ہے کہ ایران میں زمینی فوج بھیجنے کا ابھی ارادہ نہیں، ابھی مزید سخت حملے ہوں گے۔ اکارڈنگ ٹو مارکو روبیو دیر از مچ مور یٹ ٹو کم۔ آپریشن کا مقصد ایران کو ان ہتھیاروں سے محروم کرنا ہے کہ جو ہمارے لیے خطرہ ہیں۔ That is what is being stated or the justification still being given. There is further escalation that is expected. مارکو روبیو نے واضح طور پر متنبع کیا ہے The hardest hits on Iran are yet to come. اور واضح رہے کہ صدر ٹرمپ بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ The attacks on Iran will persist until all US objectives are met. مارکو روبیو کا یہ بیان 2 وجہ سے اہم ترین ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ کل ہی صدر ٹرمپ نے ایران میں زمینی فوج بھیجنے کا عندیہ دیا تھا اور اب مارکو روبیو فوج فوری نہ بھیجنے کا اعلان کر رہے ہیں، جبکہ دوسری وجہ برطانیہ کا پہلے ایران کے خلاف اپنے بیسز دینے سے انکار تھا۔ برطانوی وزیر ڈیرن جونز کا یہ کہنا تھا کہ برطانیہ نے عراق کے خلاف جنگ میں سبق سیکھ لیا تھا، جبکہ برطانوی وزیر اعظم نے بیسز دینے سے انکار یہ کہہ کر کیا تھا کہ میری ذمہ داری برطانیہ کے مفادات کا دفاع ہے، مگر پھر صدر ٹرمپ کی تنقید کے بعد برطانیہ نے فوجی اڈے استعمال کرنے کی اجازت دے دی۔ برطانوی وزیر اعظم نے یہ کہا کہ امریکہ کی درخواست قبول کر لی گئی ہے، ہم نے یہ فیصلہ ایران کو خطے میں میزائل داغنے سے روکنے کے لیے کیا ہے تاکہ معصوم شہریوں کی جانیں محفوظ رہیں، برطانوی شہریوں کی زندگیاں خطرے میں نہ پڑیں اور ایسے ممالک کو نشانہ بننے سے بھی بچا لیا جائے کہ جو اس تنازع میں شامل نہیں۔ برطانیہ کی ایئر بیسز کو استعمال کرنے کی اجازت کے باوجود امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے بیان میں یہ کہا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں جنگ کے لیے ہمیں برطانیہ کی ضرورت نہیں ہے۔ امریکہ اور برطانیہ کے تعلقات اب وہ نہیں رہے کہ جو پہلے تھے، جبکہ صدر ٹرمپ نے برطانوی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے وزیر اعظم سٹارمر پر سخت ناراضگی کا اظہار بھی کیا اور یہ کہا کہ برطانیہ سے تو فرانس نے بھی ہماری زیادہ مدد کی۔ برطانیہ کے انکار اور پھر رضامندی کے علاوہ اسپین نے کھلے بندوں امریکہ کو ملٹری بیس یا پھر فوجی مدد دینے سے انکار کر دیا ہے۔ فرانس، جرمنی، ناروے، آسٹریا اور دیگر یورپین ممالک نے بھی ایران کے خلاف کسی بھی مہم میں شمولیت کے حوالے سے کوئی بیان نہیں دیا۔ حالانکہ ماضی میں امریکہ کو افغانستان، عراق اور دیگر ممالک پہ فوج کشی کے لیے یورپ کی مکمل تائید اور حمایت حاصل رہی ہے۔ اب اگر گزشتہ 4 دنوں کے دوران ایران کے اسرائیل اور خطے میں موجود امریکی بیسز اور مختلف دیگر اہداف پر حملوں کو دیکھا جائے تو عرب میڈیا کے مطابق ایران کی طرف سے خلیجی ممالک پر 450 میزائل اور 1140 ڈرون سے حملے کیے گئے ہیں۔ سب سے زیادہ ڈرونز اور میزائل حملے بحرین کے علاقے شیخ عیسیٰ میں واقع امریکی فضائی اڈے پر کیے گئے۔ شیخ عیسیٰ پر بیس
जो अटैक हुई उसके ऊपर हमें बताया जा रहा है कि 20 ड्रोन्स और 3 मिसाइल दागे गए। BBC वेरीफाई के मुताबिक अभी तक अमेरिका और इजराइल ने जिन ईरानी शहरों पर हमले किए हैं उनकी काबिल तस्दीक तादाद 25 है। 13 हमले तेहरान शहर में किए गए हैं, जबकि दीगर 19 शहरों को भी अमेरिका और इजराइल ने टारगेट किया है। BBC के मुताबिक अमेरिका और इजराइल ने तेहरान, तब्रेज, किमरान शाह, बंदर अब्बास, मिनाब, इस्फहान, खुमैन, नतंज समेत 19 शहरों पर हमले किए हैं। अमेरिका ने किरमान शाह और तब्रेज में मिलिट्री साइट्स, बंदर अब्बास और कोनारक में ईरानी बहरिया की अहम तंसीबात को निशाना बनाया है। BBC ने ईरान की जानिब से अमरीकी और इजरायली अहदाफ से मुतल्लिक ये बताया है कि ईरान ने इराक, ओमान, कतर, कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन, मुत्तहिदा अरब अमारात, उर्दन, लेबनान, कब्ज और इजराइल पर ड्रोन्स और मिसाइलों से हमले किए हैं। ईरान ने सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में अमरीकी एम्बेसी पर ड्रोन से हमला किया। कतर के एक बड़े गैस पावर प्लांट पर 7 मिसाइल और 5 ड्रोन से हमला किया गया, जबकि इस हमले में 2 ईरानी जंगी तैयारों ने भी हिस्सा लिया, मगर इन्हें कतर गिराने में कामयाब हो गया। ईरान ने सबसे ज्यादा हमले मुत्तहिदा अरब अमारात पर किए हैं। टूरिस्ट डेस्टिनेशन बुर्ज अल खलीफा समेत अबू धाबी पर मिसाइल भी दागे गए हैं। नाजरीन, आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुत्तहिदा अरब अमारात के आला सफारती और दिफाई हुकाम ने ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों के नतीजे में होने वाले नुकसान से मुतल्लिक आगाह किया है कि ईरान ने मुत्तहिदा अरब अमारात पर 186 मिसाइल फायर किए हैं, 172 को नाकाम बना दिया गया है, 13 समंदर में गिर चुके हैं और 812 ड्रोन हमले किए गए कि जिनमें से 755 ड्रोन को नाकाम बना दिया गया। मुत्तहिदा अरब अमारात के अलावा कुवैत में वाक़े अली अल सलामी अमरीकी एयरबेस को भी मिसाइलों से निशाना बनाया गया है। इराक में 3 ड्रोन हमले किए गए हैं। बहरीन में मौजूद US नेवी 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर पर मिसाइलों से हमला किया गया है। ईरान ने सऊदी अरब की सबसे बड़ी रिफाइनरी पर 2 ड्रोन की मदद से हमला किया, मगर इस हमले को भी नाकाम बना दिया गया। उर्दन में भी ईरान ने मिसाइलों से हमला किया है, जबकि इजराइल में होने वाले नुकसान से मुतल्लिक कोई खबर सामने नहीं आ रही, क्योंकि इजरायली हुकूमत ने ईरानी हमलों के नतीजे में होने वाले नुकसान, डिस्ट्रक्शन, फॉल आउट की मोबाइल वीडियोस बनाने और किसी भी किस्म के नुकसान से मुतल्लिक मालूमात को इंटरनेट पर जारी करने पर न सिर्फ पाबंदी आयद कर दी है, बल्कि इसे काबिल जुर्म अमल करार दे दिया है। दे डू नॉट वांट द वर्ल्ड टू सी व्हाट कैटास्ट्रोफी ईरान इज लीशिंग ऑन देम। लेकिन इन पाबंदियों के बावजूद जो वीडियो सामने आ रही हैं, इनमें बड़े पैमाने पर होने वाले नुकसान को बखूबी देखा जा सकता है। ईरान के अमरीकी अहदाफ, अमरीकी टारगेट्स और इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमलों के अलावा एक इकदाम कि जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की बंदिश है, विच इज कंटिन्यूइंग। कल ही पासदारान इनकलाब ने धमकी दी थी कि अगर कोई बहरी जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरा तो इसे आग लगा दी जाएगी, जबकि आलमी मीडिया ने भी इस पट्टी की अहमियत से मुतल्लिक रिपोर्टिंग की है। अमेरिका और इजराइल की तरफ से किए जाने वाले इन हमलों के बाद ईरान में हर तरफ तबाही के मनाजर नजर आ रहे हैं। इजराइल के हमसाया ममालिक पर मिसाइल और ड्रोन हमलों के बाद अभी तक किसी भी अरब मुल्क ने ईरान पर जवाबी हमला नहीं किया। अलबत्ता तकरीबन हर मुल्क ने अपने मुल्क का दिफा करने के अज़म को दोहराया है। दूसरी तरफ मारूफ अमरीकी कदामत पसंद तज्जियाकार और नामवर एक्टिविस्ट टकर कार्लसन ने इंकशाफ किया है कि गुज़िश्ता रात कतर और सऊदी अरब में हुक्काम ने मोसाद के मुबैना एजेंट्स को गिरफ्तार किया।